مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سر ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اعلیٰ حضرت سے بہت پہلے، اعلیٰ سے بہت پہلے کے بزرگ ہیں اور مجدد ہیں، ان کے فرزند، ان کے بیٹے ایک حضرت کے پاس پڑھتے تھے۔ واقعہ سنانا اس لیے چاہتا ہوں تاکہ سرکار غوث پاک کا مقام مرتبہ ہمارے آپ کے دلوں میں راسخ ہو جائے، پیوست ہو جائے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کل کی 100 سال کی یہ احمد رضا کی لائی ہوئی ہے، یہ بریلی والے کا لایا ہوا ہے، ہم نے کہا کہ بریلی والے نے غوث پاک کو مقام عطا نہیں کیا، بلکہ غوث پاک کو مقام میرے رب نے عطا کیا ہے، اور تم ساری زندگی گھٹانے پہ اڑے رہو گے، تم گھٹا نہیں سکتے، اس لیے کہ فرمایا گیا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام احمد رضا نے بیان کیا، امام احمد رضا کی طرف سے آیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ غوث پاک کا مقام تو اتنا بلند و بالا ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ میں انشاءاللہ ترجمہ آگے کروں گا، بیان کروں گا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ امام احمد رضا کی طرف سے آیا ہے، میں بات کر رہا ہوں مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سر ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اعلیٰ حضرت سے بہت پہلے کے بزرگ ہیں اور جو مجدد ہیں، جنہوں نے اکبر کے دین الہیہ کو تہس نہس کر دیا، جس کے تخت کو خاک میں ملا دیا، جو عقائد کے ذریعے سے ایسی لوگوں کی اصلاح کی ہے جس کی نظیر نہیں ملتی ہے، وہ شیخ احمد فاروق سر ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے اکبر کے تخت و تاج کو خاک میں ملا کر رکھ دیا ہے۔ ان کے بچے ایک حضرت کے پاس، استاد کے پاس پڑھ رہے تھے، ایک بار ان کے بچوں کا استاد ان کے دربار میں، ان کے گھر میں آیا۔ جب گھر میں آیا تو حضرت شیخ احمد فاروق سر ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے طرف کوئی توجہ نہیں کی، ان کے طرف کوئی توجہ نہیں کی، زیادہ بات نہیں کی، کوئی رسپانس نہیں دیا۔ جب استاد چلے گئے تو بچوں نے کہا کہ ابا جان، ہمارے استاد آئے تھے، ہمارے حضرت آئے تھے، آپ نے صحیح طریقے سے بات نہیں کی، آپ نے کوئی رسپانس نہیں دیا، صحیح طریقے سے بات نہیں کی۔ تو مجدد الفسانی فرماتے ہیں میرے بچوں، جب میری نگاہ تمہارے حضرت کے چہرے پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر، ان کی پیشانی پر لکھا تھا کہ یہ جہنمی ہے، لکھا تھا کہ یہ جہنمی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ مجدد الفسانی کی نظر کا یہ عالم ہے تو غوث پاک کے نظر کا عالم کیا ہوگا؟ پھر جو غوث پاک کے نظر کا وہ عالم ہو تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نبوت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ کہا کہ میرے بچوں، میں نے دیکھا کہ ان کی پیشانی پر لکھا تھا کہ جہنمی ہے۔ تو بچوں نے کہا کہ ابا حضور پھر ایسا کریں نا، دعا کر دینا کہ اللہ تعالی ہمارے حضرت کے پیشانی پہ جو جہنمی لکھا ہے اس کو بدل کر کے جنتی لکھوا دے، جنتی ہو جائے۔ تو شیخ احمد فاروق سر ہندی رحمۃ اللہ تعالی مجدد الفسانی فرماتے ہیں بچوں، چہرے کو، پیشانی کو دیکھ کر کے پڑھ لینا، یہ میرا کام ہے، اسے بدل دینا یہ میرا کام نہیں ہے۔ یہ کمال اگر کسی میں موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام، یہ مرتبہ سرکار بغداد غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ مقام یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار بغداد کو عطا فرمایا ہے۔ تو بچوں نے کہا کہ ابا جان، اگر ایسی بات ہے تو پھر کیا کیا جائے جس سے ہمارے حضرت کے، ہمارے استاد کی پیشانی سے وہ کلمہ مٹ جائے اور وہاں پر جہنمی کی جگہ جنتی آ جائے۔ جب بچوں نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں آج کی رات سرکار بغداد کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا، میں آج کی رات سرکار بغداد کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا۔ اگر سرکار بغداد نے عریضہ قبول فرما لیا تو سمجھو کہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ ایک شعر جو مجھے یاد نہیں آ رہا رات کی کہ میری قسمت بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے نا، ایسا کچھ شعر ہے
کہ یا غوث اعظم اگر میری قسمت بری ہے تو آپ بھلی کر دیں. اللہ اکبر. ہاں حالانکہ تقدیر قرآن کہتا ذالک تقدیر العزیز العلیم، تقدیر یہ بدلتی نہیں ہے، جو لکھ دیا گیا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے. اب تقدیر کی 3 قسمیں ہیں، اب ادھر اس طرف جو ہے گہرائی میں ڈیپ میں جائیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کے وسیلے سے بری تقدیر کو بھی بھلی کر دیتا ہے، بری تقدیر کو بھی بھلی کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اب آپ نے فرمایا کہ میرے بچوں میں سرکار بغداد کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا، اگر حضور سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرما لیا تو سمجھو کہ بیڑا پار ہو جائے گا. اب رات گزری، صبح کو پھر سے بچوں کے حضرت آئے، صبح کو پھر سے بچوں کے حضرت آئے. جب بچوں کے حضرت آئے تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گئے اور جانے بعد ان سے مصافحہ کیا، ان کو اپنے سینے سے لگا لیا، ان کو اپنے سینے سے لگا لیا. اب باتیں وغیرہ ہوئی، اس کے بعد چلے گئے. بچوں نے کہا ابا جان ایک دن ابھی کل تو آپ ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے، ہاں آپ نے کوئی رسپانس نہیں دیا، آپ نے کوئی بات چیت نہیں کی، رات گزری ہے اب پھر سے ہمارے استاد آئے ہیں تو آپ سینے سے لگا لے رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا میرے بچوں جب کل وہ آئے تھے تو دیکھا تھا کہ ان کی پیشانی پر لکھا تھا کہ جہنمی ہے. رات میں نے سرکار بغداد کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا اور کہا کہ حضور آپ کے غلام کی خبر لیجئے اور اس کے پیشانی پر جو لکھا ہے کہ جہنمی ہے، آپ کو اللہ نے وہ مقام، وہ کمال، وہ رتبہ، وہ مرتبہ عطا کیا ہے. آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بری تقدیر کو بھلی میں تبدیل فرما دے اور اس کی پیشانی پر جو لکھا ہے کہ جہنمی ہے، اس جہنمی ورڈ کو نکال کر کے اللہ یہ لکھ دے کہ یہ جنتی ہے. جب میں نے یہ عریضہ پیش کیا، جب میں نے یہ بات سرکار بغداد کی بارگاہ میں کہی، سرکار بغداد نے رب کی بارگاہ میں سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب عبد القادر کے وسیلے سے تمہارے استاد کی بری تقدیر کو بھلی میں تبدیل فرما دیا. تمہارے استاد کی بری تقدیر کو بھلی میں تبدیل فرما دیا. اللہ اکبر. حضرات اب آپ مجھے بتائیں جو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے وسیلے سے پوری تقدیر بھلی میں تبدیل ہو جاتی ہو، ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں. سبحان اللہ. ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے عاشق ہیں، ان کا دم بھرنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں. انشاءاللہ الرحمن ان کے دامن سے جڑے رہیں گے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. ان کے دامن سے جڑے رہیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا. اس لیے کہ سرکار بغداد خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے عہد لیا ہے، اور ایک بار دو بار نہیں، ایک روایت مطابق 70 بار میں نے عہد لیا ہے کہ مولا جو میرا مرید ہو، جو میرا چاہنے والا ہو، جو میرا ماننے والا ہو، اسے موت اس وقت تک نہ دینا جب تک کہ وہ موت نہ دینا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. اللہ اکبر. یعنی جو سرکار بغداد کا مرید ہے، جو ان کا عاشق ہے، جو ان کا چاہنے والا ہے، جو ان سے پیار کرنے والا ہے، اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ اسے توبہ کی توفیق نہ مل جائے. جب تک کہ اسے توبہ کی توفیق نہ مل جائے. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ آدمی نمازیں پڑھتا رہے، حج کرتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، صدقہ کرتا رہے، خیرات کرتا رہے، نیک عمل کرتا رہے، سب کچھ کرتا رہے، پھر بھی آدمی کو کنفرم نہیں ہے کہ وہ دنیا سے جائے گا تو ایمان پر جائے گا یا نہیں جائے گا. کنفرم نہیں ہے. کیا پتا کہ آخر وقت میں کون سی بات ایسی زبان سے نکل جائے جس کی وجہ سے ایمان سے آدمی ہاتھ دھو بیٹھے.
کیا پتا کہ کوئی ایسا کلمہ نکل جائے اسے احساس بھی نہ ہو، اسلام سے خارج ہو جائے، کیا پتا کون سی بات آ جائے۔ اتنی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، سارا کچھ کرنے کے باوجود آدمی کو اپنی عبادت پہ اتنا بھروسہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں جا رہا ہوں تو میرا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔ مگر سرکار غوث پاک سے جڑنے کی وجہ سے، ان سے محبت کرنے کی وجہ سے، ان کے مریدوں میں شامل ہونے کی وجہ سے کم اتنا تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور توبہ کی توفیق ملنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ توبہ کی توفیق کا مل جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اخیر وقت میں شیطان آ جاتا ہے اور آنے کے بعد برگلانے لگتا ہے، راستے سے بھٹکانے لگتا ہے۔ ارے ہماری اور آپ کی بات تو بہت دور، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے جو ہے عالم گزرے ہیں، اللہ اکبر، اتنے بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا جب اخیر وقت آیا تو شیطان آ گیا اور سوال کرنے لگا کہ اے رازی، خدا کی وحدانیت پر دلیل دو، خدا ایک ہے تو دلیل پیش کرو۔ آپ نے ایک دلیل دی، اس نے رد کر دیا، آپ نے دوسری دلیل دی، اس نے رد کر دیا، آپ نے تیسری دلیل دی، اس نے رد کر دیا۔ فرماتے کہ 300 دلیلیں، ہمارے پاس تو ایک دلیل موجود نہیں ہوں گی، شاید ہم کو تو کچھ یاد ہی نہیں ہوگا، شاید ہم تو ہکا بکا رہ جائیں گے۔ 300 دلیلیں آپ نے پیش کر دی۔ جب 300 دلیلیں آپ نے دی، اس کے بعد اب عالم یہ کہ وہ ساری دلیلوں کو خارج کرتا گیا، اب عالم یہ کہ جھولی دلیلوں سے خالی ہو گئی۔ اب کرے تو کیا کرے، پریشان، ایسی پریشانی کے عالم میں اپنے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ نے یاد فرمایا۔ آپ کے پیر بہت دور دوسری مقام پر بیٹھ کر کے وضو فرما رہے تھے، اپنے پیر کو یاد فرمایا۔ جب اپنے پیر کو یاد فرمایا تو آپ کے پیر نے ایک چلو پانی لیا اور وہیں سے پھینک دیا اور کہہ دیا، اے فخر الدین، یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بلا دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں، میں بلا دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے یہ کہا اور پانی کو پھینکا تو فرماتے کہ وہ پانی کے چھینٹے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر محسوس کیا، اور آپ نے فرمایا، سن لے، میں بلا دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ جب آپ نے جملہ کہا تو شیطان وہاں سے فرار ہو گیا۔ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، علم کے پہاڑ تھے۔ ان کی تفسیر ابھی بھی تفسیر کبیر پڑھی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، اس کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ بہت بڑی تفسیر آپ کی تفسیر کبیر ہے، اتنے بڑے عالم ہیں، مگر آخر وقت میں علم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اگر آیا ہے کوئی کام تو وہ پیر کی محبت کام آئی ہے، پیر سے رشتہ کام آیا ہے، پیر سے عقیدت کام آئی ہے، پیر کا وسیلہ کام آیا ہے۔ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے مفسر ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، وقت کے جید عالم ہیں، مگر آخر وقت میں کام آ رہا ہے تو پیر کا وسیلہ کام آ رہا ہے، کام آ رہا ہے تو پیر کی محبت کام آ رہی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جب نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے ولی کامل سے جڑنے سے اگر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کا ایمان بچ سکتا ہے تو ہم گنہگاروں کو بھی اگر غوث سے نسبت ہو جائے، وسیلہ ہو جائے، ان سے محبت ہو جائے، ہم ان کے دامن سے جڑ جائے تو انشاءاللہ الرحمن ہمارا ایمان بھی بچ سکتا ہے۔